نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے مجھ کو حور کی، خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے مجھ کو حور کی، آنکھوں کے آگے رہے بس میرے صورت حضور کی، سو بار صدقے ہو کے بھی یہ دل چاہتا ہے یا رسول اللہ، سو بار صدقے ہو کے بھی یہ دل چاہتا ہے یا رسول اللہ، سو بار اور آپ کے قربان جائیے. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوری کی پوری امت پر لیے ایک خاص ہدیہ بن کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت سے بے پناہ محبت تھی، ایسی محبت تھی میرے دوستوں کہ آج سے پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں کی ہے. آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجیے میرے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر محنت کی اور اتنی محنت کی، اور قوم نے جب بدلے میں تنگ کیا تو انہوں نے بددعا فرمائی، پوری قوم ہلاک ہو گئی. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر محنت کی اور بدلے میں جب قوم نے ان پر فرمایا کہ دیوانگی کا الزام لگایا، انہوں نے بددعا کی، قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم پر محنت کی، بدلے میں قوم نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا تو ان کو بھی بددعا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. لیکن میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مبارک نبی تھا میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی لالچ تھی کہ پوری کی پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ ہدایت پر آ جائیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم الفکر، ہمیشہ فکر میں ہی رہتے تھے. وہ متواصل الاحزان، اور رسالت ملنے کے بعد غم اللہ کے رسول سے مل چکا تھا. ولیس فیہ راحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے ملنے کے بعد راحت کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. میرے قابل سعادت احترام محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بے چین اور بے قرار تھا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دونوں جگہوں کا دیدار کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کو دیکھا اور جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ جہنم اتنی سخت جگہ ہے، اتنی دردناک جگہ ہے، اتنی عذاب والی اور پکڑ والی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ یہ انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب اگر یہ انسان جہنم میں چلا جاتا ہے تو وہاں کے عذابات تو یہ انسان بھگت نہیں سکتا. چنانچہ جس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا دیدار کروایا گیا اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ بڑھ گئی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ ایک یہودی اور ایک مشرک کا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ہم کہتے یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے، یہودی ہے، نہ آپ کو مانتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم سے فرمایا کرتے تھے ارے میرے صحابہ ہے تو میرا امتی، آج میرا ایک امتی جو ہے وہ جنت سے ہٹا کر جہنم کی بھٹیوں کا ایندھن بنا دیا گیا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹے ہی تھے کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد نماز کی نیت باندھ لی. اور نیت باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو زبردست حکمت والا ہے، تو بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے دوستو یہ وہ آیت ہے جو قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پڑھیں گے. لیکن میں قربان جاؤں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی دیا جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے
13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں نہ جانے کتنی راتیں تڑپ کر اور ایسی کئی آیات کو پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی۔ اسی پر بس نہیں، ایک رات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مبارک میں نہ پایا، چنانچہ میں چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی کہ اللہ کے رسول کہاں تشریف لے گئے۔ جب میں باہر گئی تو میں نے جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور نماز کی نیت باندھی ہے۔ جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ فرمانے یا رب امتی، اے اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما۔ رکوع میں گئے ہیں تو بھی امت کے حال پر رحم فرمانے کی دعائیں، سجدے میں گئے ہیں تو بھی امت کے حال پر رحم کرنے کی دعائیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ این القرآن، یہ قرآن کہاں گیا؟ هل نسیت لاجل هذه الامه، آپ امت کی محبت کے اندر جو ہے اتنے بے چین اور بے قرار ہوئے کہ اب نماز میں بھی امت کو یاد کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبین یا عائشہ، ارے عائشہ مجھے میری امت سے وہ محبت ہے اور تو اس محبت پر تعجب کرتی ہے۔ اقول ما دمت فی حیاتی یا رب امتی، جب تک میری جان میں جان ہے میں اسی طرح اپنی امت کے لیے اپنے رب سے مانگتا چلا جاؤں گا۔ اور بدلے میں نے اور آپ نے کیا کیا میرے دوستوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نسائی کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ 2 حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آئے۔ پہلی مرتبہ جب حج فرض ہوا تو اللہ کے رسول پہلے سال حج پہ نہیں گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر ایک قافلہ حج پہ روانہ کر دیا، اور دوسرے سال بنفس نفیس خود حج پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرفات کے میدان میں گئے، عرفات کا میدان دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہر آدمی اس وقت دعاؤں کی لمبی چوڑی فہرستیں لے کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، کاروباروں کے لیے خوب مانگ رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول عرفات کی میدان کی سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے اور میری امت کے مظلوم کو بھی معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی مانگی مانگی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل کر دیا کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے مظلوم کو معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ تشریف لائے اور مزدلفہ میں رات کو آرام نہیں کیا بلکہ نماز میں قیام کیا، اور قیام میں کیا دعا مانگی؟ فرمایا یا میرے مولا تیرا کرم کہ تو نے میری امت کے مظلوم کو معاف کیا، تو میری امت کے ظالم پر بھی رحم کر، اور ظالم جو مظلوم پر ظلم کرے اس کے بدلے میں تو مظلوم کو نعمتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، اور میری امت کے تو مظلوموں کو بھی معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی، آپ کی امت کے ظالم اور مظلوم دونوں کے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعا قبول ہوئی تو مسکرانے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب بڑے حیران، یا رسول اللہ ابھی تو رو رہے تھے ابھی مسکرانے لگے۔ ارے کہا عمر تمہیں پتا نہیں آج میرے خدا نے میری یہ دعا قبول کر دی کہ میری امت کے ظالم کے لیے بھی معافی کا راستہ کھل چکا ہے اور مظلوم کے لیے بھی معافی کا راستہ کھل چکا ہے۔ جب یہ دعا قبول ہوئی تو شیطان اپنے سر اور اپنے منہ پر فرمایا خاک ڈالنے لگا، میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں تھا کہ حاجتیں نہیں تھی، ایسا وقت آیا میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ بنت محمد میں ایسی محبت تھی میرے دوستوں کہ دونوں ایک دوسرے کی آہٹ سے ایک دوسرے کو پہچان لیا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہٹ کو دیکھ کر پہچان لیتے، حالانکہ پیچھے ہوتی کہ لخت جگر فاطمہ آئی ہوئی ہے، ان کی پیشانی چومتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دیتے، حضرت فاطمہ پوچھتی نہیں تھی بلکہ کہتی تھی کہ میرے ابا جان آ گئے ہیں۔ اب وہ دن آیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، اللہ کے رسول ملنے کے لیے گئے، کہا بیٹی اندر آ جاؤ، کہا ابا جان ساتھ میں کون ہے؟ کہا عبداللہ ہے۔ کہا ابا جان آپ تنہا اندر آ جائیے، اب تک تو صرف آپ کی بیٹی کے گھر پر بیماری کا بسیرا تھا، آج بھوک کا یہ حال ہے کہ آپ کی بیٹی کے پاس ایک ہی چادر ہے، یا تو اپنے سر کو چھپا دے یا اپنے چہرے کو چھپا دے۔
حسنین بیمار پڑ جاتے میرے دوستوں، دوائیوں کا پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، ایسی حالت میں فاطمہ بنت محمد کو اور حسنین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ مانگ لیتے ان کے پیچھے ان کے لیے بہترین زندگی، لیکن مانگا تو میرے اور آپ کے لیے مانگے تو ان کو معاف کر دینا میرے مولا، یہ ظلم اور زیادتی کریں گے پھر تیرے پاس لوٹ کر آ کر توبہ کریں تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کو معاف فرما دے۔ میرے محترم عزیزوں، یہ تو اجتماعی فکر تھی، آپ انفرادیت دیکھیے میرے نبی کی زندگی کی۔ وہ ابو سفیان کہ جس سے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی منصوبے بنا دیے، فتح مکہ کے موقع پر فرمایا جا سفیان تجھے اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ اور وہ شخص جس کا نام وحشی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے ناک کان کاٹے، کلیجہ نکال کر ہندا کے سامنے پیش کیا، اور پھر ہندا نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ ایسے درندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول کو کسی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، وحشی کا دل نرم ہو چکا ہے، آپ کے چچا کے قاتل ہیں لیکن دل نرم ہے، ایمان لانا چاہتا ہے۔ ایک آیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ نے آیت میں فرمایا کہ جس نے قتل کیا، بدکاری کی اور شرک کیا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وحشی کا دل نرم ہے تو نہیں کہا کہ یہ میرے چاچا کا قاتل ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ مدینے سے قاصد روانہ کیا اور کہا جاؤ جا کر وحشی کو یہ اللہ کا پیغام دے دو کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ارے تو توبہ کر زنا سے، بدکاری سے اور قتل سے، شرک سے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، تو نیک اعمال پہ آ جا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اب وحشی نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا چلو بھائی اللہ معاف تو کر دے گا، لیکن پھر نیک اعمال کی شرط لگائی، اگر میں نیک اعمال نہ کر سکا۔ اب وہ قاصد دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ یہ خدشے کا اظہار کیا، اب یہ مکے سے پھر مدینے آ رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے سجے چچا کے قاتل کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جا کر وحشی سے کہو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جا تو توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال نہ بھی کر سکا، اللہ کا وعدہ ہے وہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ وہ جائے وحشی کو کہنے لگا، وحشی نے کہا بھائی اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر نہ چاہا۔ اب یہ قاصد پھر مکے سے مدینہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، بد دعا نہیں دی کہ یہ میرے سگے چچا کا قاتل ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ قل، اور میرا محبوب جا کہہ دے وحشی تھے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو توبہ کر بغیر شرط کہ اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسی بے چینی اور بے قراری اللہ کے رسول کی طبیعت میں تھی۔ اور آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ جن فرمایا سنتوں کو طائف کے میدان میں پتھر کھا کر، جن سنتوں کو مکے کی گلیوں میں اپنے گریبان کو چاک کروا کر، اور جن سنتوں کو اپنے مبارک چہرے پر جو چاند سے زیادہ حسین تھا تھوک پھینکوا کر، مٹی پھینکوا کر جو سنتیں مجھے اور آپ تک اللہ کے رسول نے پہنچائی، آج انہی سنتوں کو میں اور آپ دھکے دے دے کر اپنی زندگی اور اپنے گھروں سے باہر نکالتے ہیں۔ ہماری شادی میں ہر چیز اندر آئے گی، نبی کی سنت ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، نبی کی سنت ہمارے تمبو میں نہیں آئے گی، ہمارے غم میں ہر چیز اندر آئے گی، نبی کی سنت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، دو لوگوں کو دیکھ کر یہ دل بے چین بے قرار ہوتا ہے۔ اکثر بات کرتا ہوں، ایک اس نوجوان کو جو اپنی جوانی ضائع کرتا ہے، کیونکہ میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر لگا دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایک اس بوڑھے کو دیکھ کر بڑا دل جلتا ہے جو بڑھاپے کے اندر بھی سنت یعنی داڑھی کو اپنے چہرے سے اتارنے والا بن جاتا ہے۔ سارا مہینہ ہم نے محنت کی، سارا مہینہ یہ گردن اللہ کے آگے جھکی اور چاند رات کو جا کے نائی کے آگے جھکی۔ وہ سنت جسے روزوں کے ذریعے سے سجایا اور جسے تراویح کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، درس قرآن بیان کے ذریعے سے سجایا، ہم اسی سنت کو کھرچ کھرچ کر گٹروں اور نالیوں میں بہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
ارے میرے محترم عزیزوں، میرے اور آپ کے دل میں آج اللہ کے رسول کی محبت ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو بے وفا لوگ ہیں، بے وفا، اور ایسے بے وفا ہیں کہ اللہ کا رسول قیامت کے دن ہماری بے وفائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے انصاف کا تقاضا کرے گا. اس لیے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگ امتی ہوں گے، اللہ کا رسول پانی پلا رہا، پانی پلا رہا، پانی پلا رہا، بعض پیاسے دوڑیں گے، فرشتے دھکے دیں گے، اللہ کا رسول کہے گا وہ آنے دو، وہ آنے دو، کیوں منع کر رہے ہو میرے امتی کا؟ نا یا رسول اللہ، آپ کی سنتیں سر عام مٹتی رہی، ان کی اولادیں مٹاتی رہی، بیویاں بچے مٹاتے رہے، اور یہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، کسی سنت کے زندہ کرنے کی انہوں نے فکر نہیں کی. جب اللہ کا رسول یہ سنے گا کہ میں نے ساری زندگی اس امت کی بے چینی بے قراری میں نکالی اور بدلے میں ایسی بے وفائی مجھے ملی، اللہ کا رسول اس دن منہ موڑ دے گا. جس سے اس کے سوا کوئی شفاعت والا نہیں ہوگا. اگر وہی شفیع المذنبین جو ہے وہ منہ موڑ دے گا تو بتائیں میں اور آپ کس در پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوائیں گے؟ ارے مجھے اور آپ کو تو اس دہلی کے فقیر جیسی محبت ہو جاتی نا تو میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جاتا. کہتے دہلی کی جامع مسجد سے ایک فقیر بھیک مانگا کرتا تھا، مسلمان تھا. ایک دن ایک انگریز آیا، انگریز سے اس نے بھیک مانگی. انگریز نے اس کو بھیک دینے کے لیے اپنا بٹوا نکالا. اتفاق یہ نکلا کہ انگریز کا بٹوا گر گیا اور وہ پیسے دے کر انگریز آگے چلا گیا. اب اس فرمایا فقیر نے وہ بٹوا اٹھایا، بٹوے کے اندر پیسے تھے، ان کی کرنسی تھی، کچھ کاغذات تھے، کچھ اس کی اور چیزیں تھی. فقیر نے وہ بٹوا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا. وہ انگریز دہلی کی جامع مسجد کو دیکھ کر چلا گیا. کیونکہ میرے دوستوں انگریز بھی اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں کہیں سکون ہے تو وہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی باہر نماز نہیں پڑھو، نہیں پڑھو، نہیں پڑھو، اندر آؤ مسجد خالی ہے. ان کو مسجد کے سکون سے ابھی تک آشنا ہی نہیں ہے، وہ مسجد کے سکون کو جانتے نہیں. وہ اس پاک زمین کے سجدے کو فرمایا باہر روڈ کے سجدے پر ترجیح نہیں دیتے ہیں. وہ باہر روڈ پہ سجدہ کرنا اپنے لیے سمجھتے ہیں، مسجد میں نہیں. انگریز کے دل میں یہ بات تھی کہ مسجد سے سکون ملتا ہے. چنانچہ وہ انگریز گھر پر آیا، آ کر اپنا بٹوا ٹٹولا کہا یار بڑا نقصان ہو گیا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اس انگریز کی بیوی نے کہا آپ جامع مسجد دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہا مجھے بھی دکھا لائیے، سنا ہے مسلمانوں کی مسجدیں جو ہیں بڑی خوبصورت بنی ہوتی ہیں. وہ انگریز اپنی بیوی کو لے کر جامع مسجد کی زیارت کرنے آ گیا. پھر وہی فقیر دروازے پر بیٹھا، پھر سوال کیا، پھر انگریز نے نکال کر دینا چاہا. اب جو فقیر نے غور سے دیکھا تو انگریز کو پہچان لیا. اسے پوچھا کہ آپ پہلے بھی یہاں تشریف لائے تھے؟ کہاں آیا تھا. کہا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی تھی. کہاں میرا بٹوا کھو گیا تھا، اس میں کافی قیمتی کاغذات تھے، کچھ پیسے تھے. اس فقیر نے وہ بٹوا نکال کر انگریز کو دیا، کاغذات کے ساتھ ساتھ اس میں پیسے بھی پورے پڑے تھے. انگریز بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھائی کہ تو نے یہ بٹوا تو تیری کئی ضروریات کے پورا ہونے کا حامل بن سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں اپنی ضروریات کو پورا کیا؟ وہ فقیر کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ جب تیرا بٹوا میرے ہاتھ آیا تو میرے دل نے، میرے نفس نے کہا کہ دیکھ یہ آ گیا، اب تو بھیک مانگنا چھوڑ اور 2-4 مہینے عیاشی اور عیشوں میں گزار. پھر میں نے سوچا یار قیامت کا دن ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ہم دونوں ایک لائن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس دن میرے نبی کو یہ کہہ دے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس امتی نے اس انگریز عیسائی کا جو ہے وہ بٹوا چرایا تھا، میرے نبی کو اس دن شرمندگی نہ ہو، اس شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے تیرا بٹوا واپس کر دیا. اور آج ہم میرے دوستوں اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے ہیں. آج اذان لگ جائے، ہندو مسلمان ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی فرق کا پتہ نہیں لگتا کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے. آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنی فرمایا کامیابی سمجھی، غیروں کے بال رکھنے ہیں غیروں کی طرح. جس بدبخت نے اللہ کے رسول کے کارٹون بنائے اس کی شکل کو دیکھے. آج کا مسلمان یہ تھوڑی پر داڑھی سجا کر اپنے آپ کو اس کی مشابہت کرواتا ہے، اور ہم محمد ہی نہیں ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ تو کر سرکشی کتنی کرتا ہے، جتنی کر کے ادا کر لے. سرکشی سے آسمان سے زمین کو تو بھر دے، جس دن قبر ایک جھٹکا تجھے مارے گی ساری سرکشی تیری وہیں باہر آ جائے گی. اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سنت پر نہ سجانا. 2-4 باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو آدمی بغیر داڑھی کے داڑھی منڈا ہوا قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، ہمارے یہاں دستور ہے کہ یا تو مردے کو پوری کروٹ جو ہے قبلے کی طرف کر دیا جائے یا اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی داڑھی منڈواتا ہوا قبر کے اندر اتار دیا جائے، فرشتے سب سے پہلے آتے ہی اس کا کام کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا کرتے ہیں.
کیونکہ جو قبلہ بنا ہے یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی طرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا. پہلے بیت المقدس تھا. جب تجھے میرے نبی کی داڑھی سے ہی محبت نہیں تو اس قبلے کی طرف رخ کرنے کا تیرا کوئی حق نہیں بنتا ہے. علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے میرے دوستو کہ اگر کوئی آدمی اپنے چہرے سے داڑھی اتارتا ہے اور داڑھی اتارنے کے بعد اپنا چہرہ دیکھ کر یہ بات کہے کہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں, بعض علماء کے نزدیک وہ انسان کفر میں داخل ہو کر خارج ہو جاتا ہے. شادی شدہ ہو تو اس کو نکاح دوبارہ کرنی پڑے گی, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. چھوٹا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستوں, اس لیے کہ عام نبی نہیں ہے میرا اور آپ کا نبی. آیا سب سے آخر میں سب سے پہلے جنت میں جائے, آئے ہم سب سے آخر میں سب سے پہلے جنت میں جائیں. تو جب اللہ بڑے بڑے انعامات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قربانیاں اور امتحانات بھی لیتا ہے. اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو حقیقت کی یہ بات بتا دوں, آپ اٹھائیں اس پورے کے پورے مجمع میں سے ان نوجوانوں کو جن کے چہروں پر سنت رسول سجی ہے, خدا کی قسم اس صف میں کھڑا کریں آپ کے چہروں کے سامنے, اور پھر ان نوجوانوں کے جن کے چہروں پر نہیں ہے, اللہ کی قسم ان کے چہرے کی نورانیت داڑھی منڈوں کی نورانیت سے کئی زیادہ بہتر ہوگی. اللہ نے عجیب نور رکھا ہے اس داڑھی کے اندر. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, آج ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کریں. زندگیاں کیا ہیں میرے اور آپ کے سامنے گزر رہی ہیں. اگر میرے دوستوں نبی کے فرمایا کہ نبی کے شیدائی بن کر دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ یہ فرمایا قبر بھلی کر دے گا, آخرت بھلی کر دے گا. اور اگر ہم میرے دوستوں اور بزرگوں یوں ہی ہٹ دھرمی کی زندگی گزار کر چلے گئے میرے بھائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قبر کسی نافرمان کی پہلی مرتبہ پسلیاں توڑتی ہے تو اس پسلیاں ٹوٹنے کی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک سنائی دیتی ہے. تو طاقت نہیں ہے میرے دوستوں اتنی زیادہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کل ایک قصہ عرض کیا کہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے درمیان بھی آ کر وہ کھڑا ہو جایا کرتا ہے. تو فرمائے میرے دوستوں اور بزرگوں, عزم اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے. آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہفتے سے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے, اور ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے. یہاں بیٹھا ہوا ایسا کوئی ایک نوجوان ہو میرے دوستو, میں سمجھوں گا اس 7 دنوں کی سنت نبوی کے بیانات وصول ہو گئے. جو آج سے پہلے اپنے چہرے سے سنت رسول اتارتا تھا, اب خوف خدا پیدا ہوا, نبی کی محبت دل میں پیدا ہوئی, اور یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اپنی ذات سے پوری کوشش کروں گا کہ سنت رسول نہ اتاروں. اس کا کون کون عزم اور ارادہ کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرو میرے دوستو. خدا کی قسم اللہ تمہاری جوانیاں چمکا دے گا. اللہ ایسی جوانیاں چمکائے گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو. اور جنہیں توفیق اتنے تک اٹھنے کی نہ ہو انہیں اللہ اوپر تک اٹھا لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ جو یہاں تک ہی ہاتھ نہ اٹھا سکے کہ ہاں میں محمدی بننا چاہتا ہوں, ارے آج آپ کی چاہت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا میرے دوستوں, تو پھر اور کیا چاہیے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے, اور ہم نے جو عزم اور ارادے کیے اللہ تعالیٰ سے اس پر قبولیت مانگیے. یا اللہ میں کمزور ہوں, میرے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہے, میں نے آج ارادہ کر لیا کہ تیرے نبی کا بن کر جاؤں گا, اب تو اس پر مجھے استقامت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.